نیاز صاحب آپ ریونیو کوارڈینیشن کونسل کے بھی چیئرمین ہیں. آپ ریونیو کا ہمارا ایک بڑا نظام ہے. ایک سیکریٹریٹ سے چیزیں جو ہیں وہ رن ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیرالل جو ہے وہ تمام جو فیلڈ آفیسرز ہیں جس میں کمشنرز، ڈی سیز اور نیچے ریونیو کے ڈی سی آر، اے سی، تحصیلدار، پٹواری، یہ تمام جو نیچے سسٹم ہوتا ہے اس کو بورڈ آف ریونیو رن کر رہا ہوتا ہے. نیاز صاحب اس سے پہلے بورڈ آف ریونیو کی جو ایسوسیشن ہے اس کے صدر رہ چکے ہیں اور آج کل یہ پنجاب ریونیو کوارڈینیشن کونسل جو پنجاب کے تمام ریونیو جس میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ پٹواریز ہیں اور نیچے جو رجسٹری محرز وغیرہ ریونیو کو جو ڈیل کرتے ہیں سب کو یہ جو ہے لیڈ کر رہے ہیں. نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ بطور چیئرمین ریونیو کوارڈینیشن کونسل آپ نے ابھی تک بڑے بڑے کام کون سے کیے ہیں ریونیو ملازمین کے لیے؟ اس میں نواز صاحب بہت اچھا کیا آپ نے یہ کوشچن کیا ہے. الحمدللہ میں نے ہمیشہ ایفرٹ کی ہے اپنے ملازمین کے لیے. میں نے مختلف کیڈر کی ڈی پی سیز رکھائی ہیں اور جو ڈسٹرکٹ میں کافی دنوں سے ڈی پی سیز کافی مہینوں سے سالوں سے پینڈنگ پڑی تھی وہ ہم نے ڈی پی سیز کرائی ہیں، ان کو پروموشن دلوائی ہے. اور اب ہم نے ہمارا ایک بہت بڑا ہمارے ریونیو ملازمین کا ایک درینہ مطالبہ تھا اپ گریڈیشن کا، پٹواری اور گرداور حضرات کا، تو وہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. وہ بھی اب انشاءاللہ فائنل مراحل میں ہے کہ اب پٹواری جو ہے وہ 11 اسکیل میں چلا جائے گا اور جو ہمارا گرداور ہے وہ 14 میں چلا جائے گا، اور اسی طرح نیب تحصیلدار 16 میں اور تحصیلدار 17 میں چلا جائے گا. تو یہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے ہر وقت ہماری ایفرٹ ہوتی ہے. جیسے کہ ایک بڑی بات آپ نے کی، اس پر ابھی تک کتنا کام ہو چکا ہے؟ یہ بالکل تقریباً آخری مراحل میں ہے. یہ ایس ایم بی آر کے پاس پڑا ہے، اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہو چکی ہے. ایس ایم بی آر نے آپ کے ساتھ اتفاق کر لی؟ بالکل اتفاق کیا ہوا ہے. ایس ایم بی آر صاحب نے، سیکرٹری ریونیو صاحب نے، اس کے اوپر میری کافی دفعہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا مکمل اتفاق ہے. اور یہ گیا تھا وہاں پہ ریگولیشن میں، وہاں سے بھی اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے. اب کب تک سمری جو ہے وہ کیبنٹ کو جاری ہے اس کی؟ انشاءاللہ یہ بہت جلدی چلی جائے گی، بہت جلدی بہت جلدی چلی بالکل جائے گی انشاءاللہ. نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ریونیو کوارڈینیشن کونسل ہے اس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے جو پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو ریونیو کے جو ملازمین ہیں، پہلے جو لاہور کے اندر جو بورڈ آف ریونیو کے ملازمین ہیں ان کو شیئر دیا جاتا تھا، جو گھر تھے وہ شیئر کیے جاتے تھے جتنے بھی سرکاری کالونیاں ہیں لاہور میں. تو اب میں نے سنا ہے کہ ان کو بے دخل کر دیا گیا اور اب یہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے مختص کر دی گئی ہیں. یہ بڑی دردناک سچویشن ہے ہمارے سرکاری ملازمین اور ریونیو ملازمین کے لیے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پورے پنجاب کے لوگوں کو زمینیں دیتے ہیں، وہاں پہ ان کے دفاتر بناتے ہیں، ان کی رہائشیں بناتے ہیں، اور جو زمینیں دینے والے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا، وہ بے گھر ہیں، وہ بے گھر ہیں. صحیح، یہ المیہ ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح. اور اس کے اوپر میں نے جتنے بھی ایس ایم بی آر صاحب ہیں، بابر جاب تارڑ صاحب ہیں، ایون ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں زید اختر زمان صاحب ایس ایم بی آر رہ چکے ہیں، ایس ایم بی آر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اتفاق بھی کیا. لیکن اب جو افسران بورڈ آف ریونیو چھوڑ جاتے ہیں ان کی ترجیحات اور ہو جاتی ہیں. صحیح. تو یہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں ایس ایم بی موجود ہے جو ہمارے ایس ایم بی آر صاحب ہیں نبیل جوید صاحب، بہت اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، شفیق انسان ہے، بڑا پیار کرنے والے ہیں. ہمارے سیکرٹری ریونیو صاحب بھی اور ہمارے اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سمی صاحب، یہ سب پیار کرنے والے لوگ ہیں اور جو بھی ہماری معاملات ہوتے ہیں آگے یہ بھیجتے ہیں. نیاز صاحب یہ سوسائٹی بنانے کا آپ کو شاید کہیں پر آپ نے زمین کا مطالبہ کیا تھا، یہ کالا شاہ کاکو والی یا کالا خطائی والی سائڈ پہ، ادھر میں نے سنا تھا کہ آپ کی کوئی سوسائٹی بننے جا رہی ہے، کیا بنا اس کا؟ وہ سر اس میں یہ تھا کہ یہ شرف پور ہم نے جو زمین تشخیص کی تھی وہ تقریباً 800 کنال تھی سرکاری ملازمین کے لیے، ریونیو ملازمین کے لیے. وہ فل بورڈ میں بھی گیا کیس اور وہاں سے پھر وہ زمین ہم سے چھن گئی، وہ انہوں نے کیڈٹ کالج کو دے دی. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمین ہم کب ملے گی. یہ بارہا ہم ایس ایم بی آر صاحب کو اپنے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اور نیکسٹ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کل میری ملاقات ہو جائے ایس ایم بی آر صاحب سے. تو یہی درینہ مطالبہ ہے کہ ہمیں چھت دی جائے، کیونکہ ہماری جو سرکاری اکوموڈیشن ہوتی تھی عبادت کالونی میں یا چبرجی کوارٹر میں، وہاں سے انہوں نے ایس این جی اے ڈی نے ایک نوٹیفیکیشن کر کے ہمیں فارغ کر دیا ہے. حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، بورڈ آف ریونیو نے دی ہوئی زمین ہے اور بورڈ آف ریونیو کے لوگوں کو ہی فارغ کیا ہوا ہے.
اور یہ جس طرح ہمارا بس پاسز کا بہت بڑا ایشو ہے، وہ ہم نے لیٹر لکھا تھا. بسیں جو تھیں وہاں پہ کیونکہ آلریڈی وہ گورنمنٹ کے فنڈ سے آئی ہوئی بسیں اور بورڈ آف ریونیو کا آلریڈی ملے ہوئے تھے وہ بس پاسز، وہ انہوں نے آگے یعنی کہ رینیو نہیں کر رہے اور نئے بس پاسز نہیں بنا رہے. اب ہمارے پاس تقریباً 100 کے قریب لیڈیز ہیں، بچیاں ہیں، جن کا آنے جانے کا بہت بڑا پرابلم ہے، خاص کر بورڈ آف ریونیو کے ملازمین کا، جو کوئی شدرہ سے آ رہے ہیں، کوئی کانا سے آ رہے ہیں، کوئی قصور سے آ رہے ہیں، شیخوپورہ سے آ رہے ہیں، مرید کے سے آ رہے ہیں، تو ان کا آنے جانے کا بہت پرابلم ہے. تو میں اس توسط سے ایس ایم یار صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا بس پاسز کا اور ہاؤس اکوموڈیشن کا اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارا بالکل جینوئن اور درینہ معاملہ ہے، اس کو حل کریں. نیاز صاحب، یہ جو پی ایم ایس کا تحصیلدار سے پی ایم ایس کیڈر میں آتے ہیں آفیسر جو ہیں، اس میں بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو بورڈ آف ریونیو کے جو سپرنٹینڈنٹ یا دوسری سروسز کے لوگ ہیں، ان کو اس کوٹے میں شامل نہیں کیا جاتا، صرف تحصیلدار جو ہے اس کو پی ایم ایس میں ضم کیا جاتا ہے. تو یہ میرا آپ سے آخری کویسچن ہے کہ اس میں آپ کا کیا ایشو، جبکہ سیکریٹریٹ کے تمام جو لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے؟ اس میں نواز صاحب یہ ہے کہ 50% یہ کوٹا ہے، جس میں 22.5% ہے، سوری اس میں 45% ہے، 45% کوٹا ہے، جس میں 22.5% بورڈ آف ریونیو کا ہے اور 22.5% سیکریٹریٹ کا ہے. اور سیکریٹریٹ کے تمام کیڈر اس کوٹے میں فال کرتے ہیں، وہ پروموٹ ہو کے اے سی لگتے ہیں، اگر ڈی سی بنتے ہیں، اور ان کے یعنی کہ اگر بڑی چارمنگ ان کو پوزیشن ملتی ہے. لیکن بورڈ آف ریونیو کا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف تحصیلدار کو ایلیجیبل کیا گیا ہے کہ تحصیلدار ہی اس میں جا سکتا ہے، دوسرا جو ہمارا منسٹیریل سٹاف کے لوگ ہیں وہ نہیں جا سکتے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس جو بورڈ آف ریونیو کی پروموشن کی جو پالیسی ہے انتہائی سست اور انتہائی لیمیٹڈ ہے. ہمارے پاس اب پروموشن کی سیٹیں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل جو پورے ہمارے بورڈ آف ریونیو میں پروموشن کی سیٹیں ہیں، وہ جو 17 سے 18 کی ہمارے پاس ٹوٹل میرے خیال 2 سیٹیں ہیں، اور 17 کی ہمارے پاس 25 26 27 سیٹیں ہیں سپرنٹینڈنٹ کی، اور 6 سیٹیں ہمارے پاس ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری کی. یہ تقریباً 33 34 یہ بن جاتی ہیں. تو یہ بالکل محدود ہے، اور 1000 کی اسٹرینتھ ہے بورڈ آف ریونیو کی. تب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو پیچھے والے لوگ ہیں، جو ابھی بچے بھرتی ہو رہے ہیں، ان کو تو جگہ ہی نہیں ملنی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں بھرتی ہوا تھا تو میری بھرتی ہے 2004 کی. اب جو مجھ سے بعد میں بھرتی ہوئے تھے ڈائریکٹ اسسٹنٹ آئے، وہ 2011 میں آ گئے، 2010 میں آئے، اب وہ سپرنٹینڈنٹ بن گئے. اب میں اسسٹنٹ پہ رک گیا. اب میں نے پہلے ریٹائر ہو جانا ہے، انہوں نے بعد ریٹائر ہونا ہے، تو میں تو یعنی کہ آگے میری پروموشن تو اس کے لیے کیا کیا؟ اس لیے ہم نے اس میں اپنے اتھارٹی کو اس کے اوپر باور کرایا ہے، اور اس میں ہم نے ایک ریٹ بھی کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ ریٹ ڈیمانڈ بھی ہوا. اب چیف سیکرٹری کے پاس یہ سارا معاملہ گیا ہوا ہے ہمارا، تو جو منسٹریل سٹاف کا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب بھی اور ایس ایم یار صاحب بھی اس کے اوپر جو انشاءاللہ کو پازیٹیو ویو دیں گے، تاکہ یہ ملازمین جو ہے اپنی پروموشن وہ اویل کر سکیں. بہت شکریہ نیاز صاحب. ناظرین، آپ نے زیادہ نیاز صاححب کی باتیں تو بڑی ڈیٹیل سے سنی. یہ ایپکا کے بھی چیئرمین ہیں اور ریونیو کوآرڈینیشن کونسل بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت سارے جو مسائل ہیں ان پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اگر ان کا احتجاج لیو ان کیشمنٹ، اس کے علاوہ 17A اور پینشن کی جو اصلاحات ہیں، اگر ان پر ان کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، پہلے تو یہ کفن پہن کر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہ ایک میٹنگ میں اگلا لائحہ عمل دیں گے، جس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کرنی ہے یا انہوں نے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کر احتجاج کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.